بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آغائے نائینی کے رد کرنے کے بعد ایک اور ذریعہ بھی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم علم اجمالی کے اطراف میں اصول براءت و استصحاب جاری نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ السلام علیکم طریقہ یہ بتایا کہ جو آقا نائینی نے ذکر کیا تھا جس کو رد کر دیا گیا، مجھے ایک اور طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جس میں اگر ہم اطراف علم اجمالی میں اصل براءت جاری کریں تو خود ادلہ اصول عملیہ کے اندر خود تناقض پیش آ جائے گا۔ لا تنقض اور انقض دونوں میں تناقض پیش آ جائے گا۔ توضیح مطلب عرض کر رہے ہیں، نقض یقین کرے اور نقض یقین نہ کرے۔ کئی دفعہ یہ بات آ چکی ہے کہ اصول عملیہ جاری نہ ہونے کی وجہ علم اجمالی کے اطراف یہ ہے کہ مخالفت قطعی کیا لازم آئے گی اگر ہم اطراف علم اجمالی میں اصل براءت جاری کرنا شروع کریں۔ اصل براءت جاری کریں گے تو اس کے نتیجے میں اصل براءت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مخالفت قطعیہ لازم آئے گی، اور مخالفت قطعیہ ما نحن فی میں اگرچہ کہ معنی نہیں رکھتا ہے، لیکن اس کی توجیہ یہ کرتے ہوئے کہ ایک حکم ظاہری ہے، ایک حکم واقعی ہے، وہ جواب دیا گیا۔ لیکن ایک اور راہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ اطراف علم اجمالی میں اگر اصول عملیہ جاری کیا گیا تو تناقض خود ادلہ اصول میں لازم آئے گی۔ وہ اس بیان کے مطابق کہ روایت جب کہتی ہے کہ لا تنقض الیقین بالشک، تنہا اتنا جملہ نہیں ہے کہ لا تنقض الیقین بالشک، بل انقضہ بیقین آخر، یہ بھی ہے۔ جس طرح کہا گیا کہ حالت سابقہ کو شک کی بنیاد پر نقض نہ کیا جائے،
تو طرف دیگر یہ بھی کہا گیا کہ ایک یقین دوسرے یقین کو آ کر توڑ سکتا ہے، یعنی ایک یقین جو یقین سابق کے خلاف آ جائے تو یقین لاحق یقین سابق کو توڑ سکتا ہے۔ اور یقین لاحق چونکہ یقین فعلی ہے، اس سے ہم تشبث کریں گے۔ اطراف علم اجمالی میں اگر آپ ایک طرف سے استصحاب جاری کریں اور کہیں کہ یہ چیز سابقاً واجب نہیں تھی، بس اب بھی شک ہونے کی بنیاد پر اب بھی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح سابقاً حرام نہیں تھی، اب بھی حرام نہیں ہے شک کی بنیاد پر۔ یقین سابق کو شک کے لاحق سے نہیں توڑا جائے گا۔ اما یہ انقضہ بیقین آخر کو کیا کرے؟ مگر آپ کو کیا یقین نہیں ہے کہ اگر ہم یہ دو وجوب و حرمت میں جب استصحاب عدم وجوب اور استصحاب عدم حرمت کو جاری کرتے ہیں تو کیا یہ اس یقین پر کہ جو سابق میں تھا کہ جس میں آپ کو یقین تھا کہ دو میں سے کوئی ایک ہے، کیا آپ یقین نہ رکھتے تھے کہ وجوب و حرمت میں سے کوئی ایک موجود ہے؟ بس ایک طرف سے لا تنقض الیقین بالشک، دونوں میں جاری کرنے کے نتیجے میں وجوب و حرمت دونوں کی نفی ہو جاتی، اور دوسری طرف سے انقضہ بیقین آخر کو مد نظر رکھیں، خصوص وجوب
یا خصوص حرمت متیقن ہے، جمع بین وجوب و حرمت متیقن اور نفی وجوب و حرمت دونوں میں تناقض پیدا ہو رہا ہے۔ لا تنقض الیقین، اب شک پر عمل کرتے ہیں تو وجوب و حرمت دونوں کی نفی ہو جاتی، اور انقضہ بیقین آخر، اس سے دونوں میں یا وجوب و حرمت خصوصی طور پر متیقن ہے، پس لا تنقض اور انقض دونوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، چونکہ ان دونوں کو جمع کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ بتعبیر علمی لا تنقض و انقض میں تناقض وجود رکھتا ہے۔ یعنی اصول عملیہ علم اجمالی پر قلم پھیر دیتا ہے، اور علم اجمالی اصول عملیہ پر قلم پھیرتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ وہ تو ظاہر و حقیقت اس کی وجہ سے تناقض کو رد کر دیا تھا پچھلی مرتبہ، جو آخری غنائنی کا جواب دیا تھا۔ ہاں ٹھیک۔ صحیح، ابھی جو ہے آپ کو ہم دونوں متعلق ایک ظاہر کر کے بتا رہے، اس میں آپ ایک ہی متعلق کے اعتبار سے ملاحظہ فرمائیں گے کہ لا تنقض یہ کہہ رہا ہے کہ یقین سابق کو نہ توڑو، اور یقین سابق کو نہ توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس یقین تھا اور اس یقین کو آپ نہ توڑیں، بلکہ وجوب میں شک ہے اس کو یقین سابق یہ تھا کہ احکام نہیں تھے، اور وجوب نہ ہونے کو آپ نہ توڑیں، یعنی وجوب کے ذریعے سے عدم وجوب جو پہلے سابق میں تھا، اس وجوب کے ذریعے سے جو شک کے وجوبی ہے، اس کے ذریعے سے وجوب
کہ عدم جو اس میں یقین تھا عدم ازلی میں، اس کے نتیجے کے اندر وجوب کو نہ لیں اور عدم وجوب باقی رہے گا، یعنی استصحاب عدم وجوب. اس طرح استصحاب عدم حرمت. تو یہاں پر باقی کیا رہا؟ باقی یہ رہا، ہاں، عدم وجوب عدم حرمت کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ وجوب کی تکلیف ہے نہ حرام کی تکلیف ہے. ہاں ہاں وہی تو کرے کہ ابھی جو ہم یہ بتانے کے لیے کہ لا تنقض کا جاری ہونا یہ بتا رہا ہے کہ علم اجمالی نہیں ہے، بلکہ اس پر اصول عملیہ غالب ہے. دوسری طرف سے علم اجمالی والا یقین یہ کہتا ہے کہ انقض ہو بے یقین آخر، آپ اس یقین کے بعد ایک اور یقین آ جائے تو یقین کے بعد یقین کو توڑ دیں. پہلے یقین تھا کہ کوئی حکم نہیں ہے عدم ازلی والا، اب یقین آ گیا کہ دو میں سے کوئی ایک حکم تو ہے. علم اجمالی تو یہی کہہ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ عدمی حکم جاری نہیں، وہی عدم ازلی جو پہلے تھا وہی عدم ازلی نہیں ہے. انقص کا تقاضا ہے کہ عدم ازلی نہیں ہے، اور لا تنقص کا تقاضا ہے کہ عدم ازلی ہے. ختم ہو گیا مسئلہ. دونوں ایک ہی جو ہے مورد میں آ گیا، عدم ازلی ہے بھی اور عدم ازلی نہیں بھی ہے. خوب اب جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کی تعبیر آپ نے ملاحظہ فرمائی. اس میں جو نقطہ عرض کرنا ہے اس کی طرف توجہ رہے. نقطہ یہ عرض کر رہے ہیں کہ یہاں پر خود حدیث میں لا تنقض اور انقض میں تناقض ہے، یعنی خود ادلہ حدیث میں ہی تناقض پیش آ گیا ہے. یہ بتعبیر علمی کے لا تنقض و انقض میں تناقض وجود میں آ گیا، پس اصول عملیہ علم اجمالی کو کاٹے گا اور علم اجمالی اصول عملیہ کو جاری نہیں ہونے دے گا. یہاں پر مخالفت عملیہ و موافقت عملیہ سے سروکار نہیں ہے کہ آپ ظاہری طور پر واقعی طور پر توجیہ کریں کہ حکم میں اصول عملیہ ظاہری ہے اور علم اجمالی کا جو ہے حکم میں واقعی ہے. یہ تعبیر کر کے توجیہ کرنے کی گنجائش نہیں. خود اصول عملیہ کی جو دلیلیں ہیں لا تنقض اور لا تنقض یا انقض، ان کے درمیان ہی تناقض پیدا ہو رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ مخالفت عملیہ اور موافقت عملیہ میں تناقض پیش آ رہا ہے، بلکہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے انقض اور لا تنقض کے درمیان تناقض پیدا ہو رہا ہے. بس یہاں پر چونکہ جواب کل کا مد نظر رکھ کر کے ایک حکم واقعی ایک حکم ظاہری اس لیے تناقض پیش نہیں ہے، تو اس کو مد نظر رکھ کر کے دوسرا اشکال وارد کیا کہ نہیں، خود ادلہ احکام اور ادلہ اصول عملیہ کے اندر لا تنقض اور انقض دونوں کے درمیان تناقض پیش آ رہا ہے. بس اس لیے جو ہے یہ اشکال وہ اشکال ہے جو قابل رفع نہیں ہے.
یہاں پر جو گفتگو ابھی تک چل رہی تھی نتیجہ یہ ہے کہ اصول عملیہ میں سے استصحاب جاری نہیں ہو سکتا ہے تخییر کے مورد میں جو محظورین کا مورد تھا. ہاں وہ رد تو پیش کر دیا، اس کا رد کا جواب نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ ابھی تک گفتگو چل رہی تھی کہ واقع واحد میں وجوب و حرام کا شک پیدا ہو جائے، محظورین وجود میں آ جائے، واجب ہے یا حرام، اور دونوں طرفین میں سے کسی ایک کے اندر بھی جھکاؤ موجود نہیں ہے. نہ وجوب کے اندر کوئی قرینہ موجود ہے کہ اس کے اندر ترجیح دینے کا سبب بنے، نہ حرمت کے اندر کوئی جھکاؤ موجود ہے کہ جس کو ترجیح دینے کا سبب بنے. دونوں برابر کے پہلو ہیں محظورین میں، اور محظورین میں جو تخییر جاری ہوتی، تخییر عقلیہ، تخییر شرعی جو بھی جاری کرے، اس کے اندر جو ہے استصحاب درمیان میں جاری نہیں ہوگا. یہ خود ایک بنیاد کہ کبھی کبھی جو ہے اصول انسانی اصول شریعت سے جب ٹکراتی ہے تو شریعت کو ہم مقدم قرار دیں گے. جیسے ہاتھ کاٹنا، یہ اصول انسانیت کے خلاف ہے نہیں، لیکن چور کے ہاتھ ہم کاٹ دیتے. نہیں ظاہر اللہ سے، اسی لیے تو انگریز لوگ اعتراض کرتے کہ یہ تو انسانیت نہیں ہے. نہیں، کسی کی جو ہے کسی کو سنسار کر دیں، کسی کے ہاتھ کاٹ دیں، یہ انسانیت. ہاں البتہ شرعی مصلحت ایسی ہے، اسی کو تو کہتے ہیں شرعی مصلحت. نہیں، مصلحت ایک الگ بات ہے، لیکن انسانیت کے ناطے ہاتھ کاٹنا برا لگتا ہے. نہیں برا لگتا ہے، یہ سارے جو ہے انسان مانتے ہیں کہ ہاتھ کاٹ دینا کسی کو اچھی بات تھوڑی ہے. صرف یہ کہ شریعت کی مصلحت تقاضا کرتی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہاں ہاں، تو وہ قصاص مصلحت کی بنیاد پر ہے، نہیں کہ جو ہے انسانیت کی بنیاد پر. انسانی اصول کے اعتبار سے کسی کا ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے. ہاں، اسی لیے تو انگریزوں کا اعتراض ہے سنساری پر اور ہاتھ کاٹنے پر. ان کا اعتراض ہے کہ یہ کیا انسانیت ہے، یعنی کون سی انسانیت اسلام میں. یہ اعتراض ان کا یہی ہے. یعنی ہاں مصلحت ہے، مصلحت الگ بات ہے. وہ شریعت جو مصلحتوں کو مد نظر رکھتی، انسانی جذبات کو مد نظر نہیں رکھتی ہے. مصلحت کس میں انسانیت کی، اس کو دیکھا جاتا ہے. نہیں، بعض جگہ اکثر جگہ پھانسی نہیں ہو تو جو ہے وہ زندان میں ڈالتے، زندگی بھر جو ہے جیل میں رہے. یعنی یہ ہوتا، پھانسی نہیں ہوتی. وہاں قتل کرنا، ہاتھ کاٹنا، سنسار کرنا وہ منع. البتہ آج کل اب تھوڑا تھوڑا شروع ہونے لگا کہ قتل کی سزا بھی ہونا چاہیے، لیکن ہاتھ کاٹنے کو تو ابھی بھی نہیں مانتے، اور سنسار کرنے کو تو ابھی بھی نہیں مانتے. کہتے یہ تو انسانیت کے خلاف ہے کہ انسان کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے. نہیں، یہ کون سی انسانیت؟ اگر مارنا ہے تو ایک گولی مار کے مار دو، یہ کیا پتھر مار کے جو انسان، یہ تو انسانیت کے خلاف ہے. اتنا ظلم کر رہے ہیں اس کے پر. ہاں، یہ بھی جو ہے ہاتھ کاٹ کے ایک زندگی بھر کسی کو معزول کر دینا، یہ بھی کتنا. نہ، یہ کوئی ضروری نہیں. انسانیت جو ہے بہت سی جگہ پر. جی
وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے نا، یہی تو کمال ہے. ظاہر کرے تو خود بھی اپنے آپ کو دیکھے جو بم مارے، اسی لیے تو مذمت کرتے بم پھاڑنے والوں کی. ظاہری طور تو مذمت کر رہے ہیں، اس کا مطلب بم پھاڑنا برا ہے نہیں، لیکن یہ کہ وہ پیچھے سے سازش کر رہے ہیں، پیچھے سے جو بھی ظلم کرے سامنے تو نہیں آ رہا نا. یہ تو اسلام تو کھلم کھلا کرے کہ ہاتھ کاٹو، اسلام تو کھلم کھلا کرے گا عورت کو سنسار کرو اگر زنا کرے مثلا. تو یہ جو ہے فطرت ہے نا، مصلحت والی فطرت ہے، ایسی نہیں جو بے وقوفانہ فطرت ہے. کہ آدمی جو چاہے جو ہے کرتا پھرے اور پورے نظام کو درہم کے برہم پہ، یہ تھوڑی کوئی اسلام میں ہے. وہ انسانی اصول سے کہتے ہیں کہ بھائی انسانیت نہیں ہے، انسانیت کے خلاف ہے نہیں کہ کسی کو سنسار کر دو ہے نا. ہاں یہ ہے کہ عالم انسانیت کو بلند کرنے میں مصلحتوں کو مد نظر رکھ کر کسی کے جذبات کسی کو امتحان میں فیل کر دے تو کتنا برا لگتا ہے، نہیں وہ کتنا ناراض ہو جاتا ہے، لیکن بار کرنا پڑتا ہے نظام کو چلانے کے لیے. ضروری ہے مصلحتوں کو مد نظر رکھنا ہے، ورنہ ہر آدمی جو ہے وہ امتحان میں پاس ہوتا رہے جیسے نقل کر کے پاس کرے، یہ برا ہے نہیں. ہاں تو آپ جو ہے تو سارے پاس ہو گئے، پھر کون سے جو امتحان ہو گئے نہیں، کوئی بات نہیں ہو گئے نہیں. ہاں تو اصل بات یہ چل رہی ہے کہ شریعت مصلحتوں کو دیکھتی ہے، مفسدے کو دیکھتی ہے کہ کام کا مفسدہ کتنا ہے، مصلحت کتنی ہے، اس کی مقدار کی کیفیت دوسرے سے زیادہ ہے تو اس مصلحت کو ترجیح دے گی اسلام. اگرچہ کہ یہ برا لگتا ہے اسلام کو بھی کہ کسی کے ہاتھ کاٹ دیے، یہ برا لگتا ہے کہ کسی عورت کو سنسار کر دیا جائے، یہ برا لگتا ہے کہ کسی کو قتل کر دیا جائے، سولی پر لٹکا دیا جائے، کسی کو جو ہے پہاڑ پر سے گرا دیا جائے یا دیوار پر سے گرا دیا جائے. یہ ساری سزائیں اسلام میں، لیکن اسلام کو برا لگنے کے باوجود اسلام اس احساساتی کام کو نہیں دیکھتا، پوری امت انسانیت کی مصلحتوں کو مد نظر رکھتا کہ ایک دفعہ چور کا ہاتھ کٹے گا تو سب لوگ سمجھ جائیں گے چوری کوئی بھی نہیں کرے گا، اس کے نتیجے چوری کا سسٹم رک جائے گا. ایک دفعہ کسی کو سنسار کریں گے تو زنا کا سسٹم رک جائے گا. اب جو ہے وہ سسٹم نہیں ہے، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کتنی برائیاں پھیل رہی ہیں، کتنا زیادہ معاشرے کو فساد برپا کیا جائے. انگلیاں کاٹنا صحیح بات. پیر کا استعمال کرنے کے لیے ہاں ضروری نہیں ہے، صحیح ہے، اس سے بھی کر سکتے جی. مسئلہ جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اسلام نے سزائیں مقرر کیے اس کو جاری نہ کرنے کا نقصان یہ ہو کہ پوری دنیا میں فساد پیدا ہو رہا ہے، اور وہ جو فساد برپا کرنے والے تھے وہ خود بھی گھبرا گئے کہ اتنا فساد ہوگا تو ہمیں بھی اتنا یقین نہیں تھا، اتنا فساد ہو گیا. خود بھی تعجب میں پڑے کہ اب یہ تو ہمارے گھر کے اندر بھی باتیں آ رہی ہیں، تو اس لیے وہ خود بھی روکنے کی بعض جگہوں پہ کوشش کرتے ہیں، اتنا فساد بڑھ گیا ہے. صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ